عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے گلزار نسیم کا جائزہ۔ دہلی میں جب مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور نادر شاہ اور احمد شاہ کے حملوں سے سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی ہونے لگیں تو علم و ادب کی محفلیں دلی سے اجڑ کر لکھنؤ میں جمنے لگیں۔ لکھنؤ اس وقت علم و ادب کا مرکز تھا۔ شاہان اودھ اور والیان لکھنؤ کی سرپرستی کے چرچے تھے۔ آصف الدولہ سے لے کر واجد علی شاہ تک کا زمانہ لکھنؤ میں رنگین خواب کا زمانہ رہا۔ ہر طرف راگ و رنگ کی بزم آراستہ ہو گئی۔ اس کا اثر یہاں کے مزاج شعر پر بھی پڑا۔ ادھر دلی میں اہل کمال کی گزر مشکل ہو گئی۔ ادبی سرپرستی اور خوشحالی کی تلاش میں انہوں نے بھی لکھنؤ کا رخ کیا اور یوں دلی کی خزاں سے لکھنؤ کی بہار آراستہ ہوئی۔ لکھنؤ چونکہ سکون و شانتی کا مرکز تھا، دولت کی ریل پیل تھی، اس لیے شاعروں نے اپنی ذات میں گوشے عافیت تلاش کرنے کے بجائے اس عرضی جنت میں گم ہونے کی کوشش کی، جو لکھنؤ کی شاعری میں خارجیت، تصنع اور تکلف کی صورت میں جلوہ گر ہوئی۔ عام طرز زندگی اور تہذیب و تمدن کے علاوہ لکھنؤ میں شاعری کے مروجہ اصولوں اور اسالیب سے انحراف اس قدر بڑھا کہ ناسک نے دلی اور لکھنؤ کی شعری مزاج سے اختلاف کو واضح کر کے لکھنؤ کے دبستانی شاعر کو مستقل حیثیت سے علیحدہ کیا اور لکھنؤ کی زبان و شاعری کے قواعد و ضوابط کو سند دی۔ اپنا محاورہ، اپنی لفظیات اور اپنے موضوعات جو دل کی دنیا سے زیادہ خارجی دنیا سے تعلق رکھتے تھے اپنا لیے گئے۔ اس کے نتیجے میں زبان و بیان کو اظہار کے نئے اسالیب ملے۔ لکھنؤ کی سوسائٹی پر شاعرانہ نزاکت پسندی اس قدر غالب آ گئی کہ عام بول چال میں بھی شاعرانہ صنعتوں کو ملحوظ رکھنا لازمہ سا بن گیا۔ یہی وہ اصول ہیں جس میں نسیم نے آنکھ کھولی اور اپنی مثنوی گلزار نسیم لکھی۔ پنڈت دیا شکر نسیم 1811 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کا سلسلہ خاندان کشمیری پنڈتوں سے جا ملتا تھا۔ ان کے والد پنڈت پرشاد کول نے انہیں اس زمانے کے دستور کے مطابق اردو اور فارسی کی تعلیم دلوائی۔ کچھ ماحول کا اثر تھا اور کچھ طبیعت کی جولانی کہ نسیم کو تھوڑی سی عمر میں ہی شعر کہنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ نسیم شاہی فوج میں وکیل تھے، لیکن فوجی ملازمت اور شاعری کے درمیان جو ظاہری اختلاف نظر آتا ہے اس کی قیود کو نسیم کی فطری تباہی نے خاطر میں نہیں لایا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ آتش کی آتش بیانیوں کے چرچے لکھنؤ کے طول و عرض میں تھے۔ نسیم بھی ان سے متاثر تھے، اس لیے ان کی شاگردگی میں رہے۔ اس وقت نسیم کی عمر 20 سال کے قریب تھی۔ شروع میں غزل کہتے رہے لیکن بہت جلد مثنوی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کی ایک بڑی وجہ شاید یہ رہی ہو کہ اس وقت میر حسن کی مثنوی سحر البیاں کے چرچے ہر جگہ تھے، اس لیے نسیم نے بھی اس صنف میں اپنا نام روشن کرنے کی سعی کی۔ چنانچہ نثر میں پہلے سے موجود گل بقاولی کے قصے کو نسیم نے نظم کا جامہ پہنایا اور اپنے تخلص کی مناسبت سے اس کا نام گلزار نسیم رکھا۔ یہ مثنوی بہت طویل تھی، لیکن جب نسیم اسے استاد آتش کے پاس اصلاح کی غرض سے لے گئے تو انہوں نے کہا کوٹ اتنی بڑی مثنوی کون پڑھے گا؟ یا تو تم پڑھو گے کہ تم نے تصنیف کی ہے، یا میں اصلاح کے خیال سے ایک دفعہ پڑھ جاؤں گا انکوٹ۔ استاد کی اصلاح اور ان کا مشورہ کام کر گیا اور مثنوی میں جو اشعار زائد معلوم ہوئے انہیں قلم زد کر دیا گیا۔ یوں نظم کا ایک عمدہ نمونہ سامنے آیا۔ اگرچہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ گلزار نسیم آتش نے لکھی اور اسے اپنے شاگرد نسیم کے نام منسوب کی، لیکن تحقیق سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے گلزار نسیم سے متعلق اس قسم کے اعتراضات کی تصدیق ہو سکتی۔ دراصل یہ ساری باتیں قیاس آرائی پر مبنی تھیں۔ اس غلط فہمی کا ازالہ چک بست کی عبارت کر دیتی ہے۔ کوٹ جو شخص اصولی شاعری سے واقفیت رکھتا ہے وہ میرے خیال ہی کی تائید کرے گا کہ شاعر کی طبیعت کا قدرتی رنگ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہی رنگ مختلف پیرائیوں میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ آتش کی طبیعت کا رنگ خاص آمد ہے۔ ان کی زبان سے ایسے شعر نکلتا ہے جیسے تیر کمان سے تیر، برعکس اس کے کہ گلزار نسیم میں ہر شعر شروع سے آخر تک آوردہ کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے انکوٹ۔
بہرحال یہ بات طے ہوئی کہ گلزار نسیم کو آتش کی تصنیف قرار دینا کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ نسیم نے یہ مثنوی 1838 عیسوی میں مکمل کی اور اس کے 6 سال بعد 1844 عیسوی میں اس کی اشاعت ہوئی۔ ابھی مثنوی کی اشاعت کا 1 ہی سال پورا ہوا تھا کہ نسیم کا انتقال ہو گیا۔ گلزار نسیم میں جو داستان نظم ہوئی ہے وہ پہلے سے موجود مشہور و معروف قصے پر مبنی ہے۔ اس قصے کو عزت اللہ نے 1722 عیسوی میں قصہ بقاولی کے نام سے لکھا تھا۔ یہ قصہ فارسی میں تھا۔ 1803 عیسوی میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر نہال چندر لاہوری نے اردو میں اس کا نثری ترجمہ مذہب عشق کے نام سے کیا۔ ریحان الدین ریحان نے بھی یہی قصہ 1799 عیسوی میں مثنوی کی صورت میں خیاباں یا گل گشت منظوم کے نام سے لکھا۔ نسیم کے سامنے مذہب عشق کے نثری قصے کے ساتھ ساتھ ریحان کی مثنوی بھی رہی ہے۔ گلزار نسیم میں اصل قصہ جوں کا توں رکھا گیا، لیکن بعض ضمنی واقعات اور قصوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ نسیم کی یہ مثنوی قصے کے اعتبار سے نقش ثانی ہونے کے باوجود اردو میں نقش اول کا حکم رکھتی ہے۔ مذہب عشق اور ریحان کی مثنوی کا نام صرف تاریخوں میں ملتا ہے، جبکہ گلزار نسیم نے عوام و خواص میں مقبولیت حاصل کی اور آج بھی اسے یہ حیثیت حاصل ہے۔ گلزار نسیم اگرچہ ترجمہ ہے، لیکن نسیم نے جس بلند پروازی اور برجستگی سے کام لیا ہے اس سے مثنوی میں تبہزاد کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ نسیم نے خود بھی اپنی مثنوی میں اس کا اظہار کیا ہے۔ افسانہ گلی بقاولی کا افسوں ہے بہا عاشقی کا، ہر چند سنا گیا ہے اس کو، اردو کی زباں میں سخن گو، وہ نثر ہے داد نظم دوں میں، اس میں کو دو آتشے کروں میں۔ قصہ کے اعتبار سے گلزار نسیم اردو کی عام داستانوں یا داستانوی مثنویوں سے مختلف نہیں ہے۔ وہی فوق الفطرت واقعات اور وہی دورازکار باتیں اس مثنوی میں بھی ملتی ہے جو اردو کی داستانوی ادب کی پہچان ہے۔ گلزار نسیم کے قصے کا مرکزی تصور نابینا کو بینا کرنا ہے، جو قدیم شاعر زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مثنوی کا ہیرو اسی کام کے لیے کمر بستہ نظر آتا ہے، لیکن اس مہم کے دوران اسے طرح طرح کے مشکلات سامنے آتے ہیں اور یوں واقعات کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے۔ پریوں اور دیووں کی دنیا کے باہمی تعلقات سے پوری مثنوی کی فضا جادوئی اور طلسمی نظر آتی ہے۔ زین الملوک نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کے 4 شہزادے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے انہیں 5واں بیٹا بھی دیا، لیکن نجومیوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اس پر بادشاہ کی نگاہ اگر پڑ جائے تو بادشاہ کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہے گی۔ پر بادشاہ بہت خفا ہوا اور ماں بیٹے دونوں کو محل سے دور چلے جانے کا حکم دیا۔ ماں تو خیر کسی طرف محل میں ہی رہی، لیکن بیٹے کی پرورش محل سے دور ہوئی۔ برسوں بیت گئے اور پھر 5واں بیٹا بھی ایک خوبصورت جوان ہوا۔ اتفاق سے شکارگاہ میں باپ بیٹا آمنے سامنے آ گئے اور نجومیوں کی پیشن گوئی کے مطابق بادشاہ نابینا ہو گیا۔ اس جرم میں شہزادے کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ سینکڑوں تدبیروں اور علاج و معالجہ کے بعد بھی بادشاہ کی آنکھوں کی روشنی واپس نہ آ سکی، تو ایک ضعیف سرما ساز نے بقاولی کا پھول آنکھوں میں لگانے کی تجویز دی کہ بس وہی ایک آخری حربہ ہے۔ چونکہ یہ پھول پرستان کی شہزادی کے باغ ارم میں تھا، اس لیے عام آدمی کے لیے ممکن نہ تھا۔ چاروں شہزادے اس پھول کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ راستے میں دلبر نام کی ایک بیسوا کا محل ہے، وہ لوگوں کے ساتھ جوا کھیلتی ہے اور بے ایمانی سے انہیں ہرا کر رقمیں چھین لیتی ہے۔ چاروں شہزادے اس سے ہار کر اپنا مال گنوا بیٹھتے ہیں اور وہ چاروں کی پشت پر اپنی غلامی کی مہر لگا دیتی ہے۔ جلائے وطن شہزادہ تاج الملوک اسے ہرا دیتا ہے، بیسوا کو شکست دے کر بائیوں کی ساری دولت دوبارہ حاصل کرتا ہے اور خود باغ ارم کے سفر پر کمر بست ہوا۔ تو ایک دیو سے اس کا سامنا ہو جاتا ہے، مگر وہ ترکیب سے دیو کو رام کر لیتا ہے۔ دیو اس کو اپنی بہن حمالہ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اس کی قید میں ایک لڑکی محمودہ تھی۔
اس نے تاج الملوک سے محمودہ کی شادی کر دی۔ بہرحال ہمالہ دیونی کی مدد سے تاج الملوک باغ ارم میں جا پہنچتا ہے اور حوض میں گل بقاولی حاصل کر لیتا ہے اور شہزادی کی انگوٹھی بھی بدل دیتا ہے۔ واپسی پر وہ دلبر اور محمودہ کو بھی اپنے ساتھ لے لیتا ہے۔ راستے میں وہ پھول کو ایک اندھے پر آزماتا ہے۔ شہزادے کے بھائی راستے میں تاج الملوک سے پھول چھین لیتے ہیں اور اپنے ملک میں جا کر اعلان کرتے ہیں کہ وہ بڑی مشقت سے پھول لے آئے ہیں۔ بادشاہ کی بینائی واپس آ جاتی ہے اور اس خوشی میں پورے ملک میں جشن منایا جاتا ہے۔ دوسری طرف تاج الملوک نے بھائیوں کے سلوک سے مایوس ہو کر اپنے ملک کی سرحد پر حمالہ کے دیووں کی مدد سے محل اور گلشن نگاریں تعمیر کرایا اور محمودہ اور دلبر بیسوا کے ساتھ اس میں رہنے لگا۔ ادھر بقاولی بیدار ہونے پر پھول نہیں پاتی، وہ بے قرار ہو جاتی ہے۔ انگوٹھی بدلی ہوئی دیکھ کر اسے غصہ آتا ہے۔ وہ پھول کی تلاش میں نکلتی ہے۔ پرستان میں تلاش کے بعد آدمیوں کی دنیا میں مردانہ لباس میں آئی۔ بادشاہ زین الملوک اسے اپنا وزیر بنا لیتا ہے۔ تاج الملوک کے محل کی شہرت سن کر بادشاہ اس محل کو دیکھنے آتا ہے۔ وزیر یعنی بقاولی بھی ساتھ ہے، اور جب اسے وہاں اپنے محل کا نقشہ نظر آتا ہے تو اسے سخت حیرت ہوئی، اور جب تاج الملوک کھل گیا کہ وہی بادشاہ کا 5واں بیٹا ہے اور وہی گل بقاولی لایا ہے، تو بقاولی فوراً باغ ارم واپس گئی اور سمن پری سے تاج الملوک کو خط لکھ کر اپنے پاس بلا لیتی ہے۔ تاج الملوک اور بقاولی کے ملنے کی خبر جب بقاولی کی ماں کو ہوتی ہے تو وہ تاج الملوک کو صحرائے طلسم میں قید کر دیتی ہے۔ بقاولی کی بہن روح افزا پری ایک دیو کی قید میں ہے۔ تاج الملوک اسے شکست دے کر روح افزا کو آزاد کرا لیتا ہے۔ اس کے انعام میں شہزادے کی شادی بقاولی سے ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد تاج الملوک بقاولی کے ساتھ گلشن نگاری میں واپس آ جاتا ہے اور سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اس درمیان راجہ اندر کو جب بقاولی کی شادی کی خبر ہوتی ہے، وہ آگ بگولا ہو کر اسے 12 برس کا شراب دیتا ہے۔ بقاولی نصف پتھر کی ہو جاتی ہے اور نصف پری رہتی، اور اسی حالت میں وہ انقلابی زمانہ کے ہاتھوں خاک میں ملے۔ 12 برس بعد آدمی کی اور اس کے 12 برس بعد پری کی صورت ملے۔ بقاولی کی یہ درگت بنا کر اسے سنگل دیپ کے مٹھ میں قید کر دیا جاتا ہے۔ شہزادہ تاج الملوک پریوں کی مدد سے وہاں پہنچ جاتا ہے تو وہاں کے راجہ چترسین کی بیٹی چتراوت شہزادے پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور مجبوراً اسے چتراوت سے شادی کرنی پڑتی ہے۔ چتراوت ہی کی مدد سے اسے مٹھ کا پتہ چلتا ہے تو وہ اسے مسمار کرا دیتی ہے۔ مٹھ مسمار ہونے کے بعد کسان اسے صاف کر کے سرسوں بو دیتے ہیں۔ ایک کسان کی بیوی کو خوبصورت بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ شہزادہ اسے دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہی بقاولی ہے۔ مزید 12 برس گزرنے کے بعد وہ پری کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اس کے بعد شہزادے کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ پھر سب ہنسی خوشی گلشن نگاریں واپس پہنچتے ہیں اور تاج الملوک اپنی 4 بیویوں دلبر، محمودہ، چتراوت اور بقاولی کے ساتھ آرام کی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ مثنوی میں جو کردار پیش کیے جاتے ہیں وہ زیادہ تر تخیلی و تصوراتی ہوتے ہیں۔ عام طور پر مثنوی میں بادشاہوں، شہزادوں، شہزادیوں، دیو، پری اور جادوگر وغیرہ کے کردار ملتے ہیں۔ گلزار نسی میں بھی ایسے ہی کردار ہیں۔ گلزار نسی میں کرداروں کی اس قدر کثرت ہے کہ انہیں یاد رکھنا آسان نہیں۔ ان کی کثرت کی وجہ سے قصے میں یہ خوبی پیدا ہوتی ہے کہ تحرک، چہل پہل اور سرگرمی ہر لمحہ محسوس ہوتی ہے۔ مثنوی کا مرکزی کردار تاج الملوک ہے۔ سارے واقعات اور ساری مہمات اسی کردار سے وابستہ ہے، اس لیے اس کے خد و خال روشن ہو جاتے ہیں۔ تمام مسائل کا حل اس کی ذات سے وابستہ ہے، اس لیے اس کردار کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ وہ جدوجہد، عمل اور کوشش کا پیکر ہے۔ اس میں وہ ذہانت نہیں ہے کہ آنے والے مسائل کو بخوبی سمجھ سکے، لیکن اس کمی کو اس کی محنت پورا کرتی ہے۔ پھر بھی ہم اسے ذہین کردار کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہر مشکل کو کسی نہ کسی طرف اپنے موافق بنا لیتا ہے۔ بقاولی کا کردار مثنوی کا دوسرا اہم کردار ہے۔ نسیم نے بقاولی کا کردار اس انداز میں پیش کیا ہے کہ پوری مثنوی میں وہ ہماری توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔
بقاولی کبھی محبوبہ، کبھی عاشق، کبھی بیٹی، کبھی گھر کی ملکہ، کبھی بیوی کی سہیلی اور کبھی رقاصہ بن کر سامنے آتی ہے۔ بقاولی پریوں کی شہزادی ہے، اس لیے اس کے اندر خود اعتمادی بھی ہے اور تحرک بھی۔ وہ اپنا کام خود کرتی ہے، پھول چرانے والے کو ڈھونڈنے نکلتی ہے اور بھیس بدل کر مرد کا کردار بھی خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہے۔ اس میں عشق کا جذبہ بھی ہے اور ایثار بھی، مصائب کو ہنسی خوشی جھیلنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ مثنوی کے ان کرداروں کے علاوہ کئی ایک چھوٹے موٹے کردار ملتے ہیں جو حسب ضرورت اپنا اپنا کردار نبھاتے ہیں۔ مثنوی میں ان کرداروں کی آمد اور ان کا عمل مربوط اور مضبوط ہے۔ جہاں تک جذبات نگاری کا تعلق ہے تو نسیم نے مؤثر اور کامل جذبات نگاری کا بھی حق ادا کیا ہے اور ہر صورت میں انسانی فطرت کی عکاسی کی ہے۔ خصوصاً عشقیہ معاملات میں عورتوں کی گفتگو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے۔ پھول گم ہو جانے پر بقاولی کے دل میں جو بے چینی پیدا ہوتی ہے اسے نسیم نے مثنوی کے ایک باب میں مفصل بیان کیا ہے، جہاں وہ سوسن، سنبل، شمشاد، بلبل وغیرہ سے پوچھ تاچھ کرتی ہے۔ اسی طرح جب بقاولی کو تاج الملوک کا پیغام عقدہ دیا جاتا ہے تو وہ اپنی رضامندی کا اظہار فطری انداز سے کرتی ہے۔ اقرار میں بھی جو بے حیائی، شرمائی، لجائی، مسکرائی۔ تاج الملوک اور بقاولی کی محبت کا معاملہ بھی جذبات کا اچھا مرقع پیش کرتا ہے۔ بقاولی کی ماں نے شہزادہ تاج الملوک اور بقاولی کو جب کافی قریب دیکھا تو اس کا طیش، صدمہ، غیرت اور پچھتاوا جن الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں وہ جذبات نگاری کی بہترین مثال ہے۔ وہ شعلہ آتشیں لپک کے، بجلی سی گری چمک دمک کے، دونوں کی رہی نہ جان تن میں، کاٹو تو لہو نہ تھا بدن میں۔ واقعہ نگاری اور منظر نگاری بھی جذبات نگاری کی طرح سادہ اور رواں انداز بیاں کا تقاضا کرتی ہے، لیکن نسیم نے اپنی مثنوی میں اس ضمن میں بھی ایک الگ راہ بنائی ہے، یعنی وہ چند اشعار میں یا صرف ایک شعر میں اتنا قصہ یا اس قدر واقعہ بیان کرتے ہیں جتنا ایک صفحے میں بھی ممکن نہیں ہوتا۔ مثلاً تاج الملوک ایک صحرائے لق و دھک میں داخل ہوتا ہے جہاں کہیں نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سرسبزی و شادابی، ویرانی، وحشت کا عالم، سناٹا ہے، بگولے اٹھ رہے ہیں۔ اسے نسیم نے اپنے مخصوص طرز میں اس طرح پیش کیا ہے: ایک جنگلے میں جا پڑا جہاں غرد، صحرائے عدم بھی تھا جہاں غرد، سایہ کو پتہ نہ تھا شجر کا، عنقا تھا نام جانور کا، مرغاں ہوا تھے ہوش راہی، نقش کفی پا تھے ریگ ماہی۔ گلزار نسیم میں جہاں پریوں اور دیووں کی ایک ایسی دنیا ملتی ہے جہاں کی فضا اور جہاں کی زندگی حیرت میں ڈال دیتی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حقیقی زندگی اور فنکار کے عصری ماحول کے ساتھ اس کا کوئی علاقہ ہی نہیں، کیونکہ تخیل بھی بہرحال اپنی اساس حقیقت پر ہی رکھتا ہے۔ اس لیے گلزار نسیم میں عقیدے اور مذہب کے تعلق سے اس مزاج کی پہچان بھی ہوتی ہے کہ جو عہد نسیم کے لکھنؤ کے مشترکہ تہذیب کا مزاج تھا۔ مثنوی کے ہر کردار پر لکھنوی تہذیب کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ آرائش و زیبائش، نشست و برخاست، رسم و روایت، شادی بیاہ اور رقص کی مجلس تمام ہی لکھنوی تہذیب کا عکس دکھائی دیتی ہے۔ لکھنوی معاشرت کی طرف اس مثنوی میں بھی عورتوں کی قہرمانی نظر آتی ہے۔ صنف نازک کی اہمیت اور مردوں کی کم ہمتی کا انداز ان اشعار میں ملاحظ ہو جو خط کی شکل میں تاج الملوک نے بقاولی کو لکھا ہے۔ یہ اشعار لکھنوی اقدار حیات کے ترجمان ہے۔ تجھ سے میری خاطر اب کہاں جمع، تو بستر شعلہ میں رگے شمع، تو جوشش یم میں موربے پر، میں نقش قدم تو باد سرسر۔ گلزار نسیم کی اہمیت اس کی فنی خوبیوں کی وجہ سے زیادہ ہے۔ یہ مثنوی لکھنؤ کی شائستہ ادبی مذاق کی آئینہ دار ہے۔ لکھنوی تہذیب کے تصنع اور نزاکت کا واضح اثر ہمیں اس مثنوی کے اسلوب اور لب و لہجے میں نظر آتا ہے۔ گلزار نسیم کے اسلوب کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں رعایت لفظی کی کثرت ہے۔ نسیم کے زمانے میں یہ صنعت بڑی مقبول تھی۔ نسیم نے اس صنعت کو بڑے مناسب طریقے سے برتا ہے جس سے خیال کی معنویت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی شعر میں حسن بھی بڑھ جاتا ہے۔
کلام کی سادگی اور صفائی قابل دید ہے، معنی آفرینی اور رنگین بیانی جادو جگاتی ہے۔ مرصع سازی میں کوئی مصنوعی گلزار نسیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شاعری کی کوئی صنعت ایسی نہیں ہے جسے نسیم نے استعمال نہ کیا ہو۔ ہر شعر میں کوئی نہ کوئی صنعت استعمال کر کے نسیم نے مثنوی کو لکھنوی مزاج شعر کا ایک شائستہ اور عمدہ پیکر بنایا ہے۔ نسیم کی اسی فنکارانہ صلاحیت، ذہانت و طباعی اور زبان و بیان پر غیر معمولی قدرت کی وجہ سے ان کی مثنوی اردو زبان کا زندہ جاوید کارنامہ بن گئی۔ بقول کلیم الدین احمد کوٹ، نسیم کی زبان میں سراسر تصنع ہے، لیکن یہ جان کر بھی طبیعت مسرور ہوتی ہے۔ شروع سے آخر تک یہ نظم ایک رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے، اس وجہ سے تصنع نہیں رہتا۔ انکوٹ۔ بہرحال فنی محسن اور زبان و بیان کی خوبیوں کے نقطہ نظر سے مثنوی گلزار نسیم اردو کی باقی مثنویوں سے بازی لے جاتی ہے۔ گلزار نسیم کے سرمایے میں الفاظ کی شوکت، بندش کی چستی، تشبیہوں کی ندرت اور پختگی، صنعتوں کا فنکارانہ استعمال، معنی آفرینی، ناز و خیالی، ایجاز و اختصار اور اس طرح کی دیگر فنی خصوصیات کی بنا پر شہکار کا درجہ رکھتی ہے اور بعض خصوصیات میں منفرد اور بے مثال ہے۔ اسی کے ساتھ یہ لیکچر اختتام ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر سے کافی حد تک استفادہ لیا ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔